السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، جب وہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی دکان کھولتے ہیں، اور جب ان کی دکان چلتی نہیں ہے یا ان کا بزنس چل رہا تھا اور اچانک سے ٹھپ پڑ جاتا ہے، نقصان ہونے لگتا ہے، تو ان کا ذہن صرف ایک ہی طرف جاتا ہے کہ کسی نے ان کی دکان پر بندش لگا دی ہے، کسی نے ان پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اور پھر جب ان کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی دکان پر یا گھر پر کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو یا کوئی رنگ پڑا ہوا ہو، تو اس کو دیکھ کر وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی نے تعویذ دبا دی ہے یا کسی نے کوئی رنگ پھینکا ہوا ہو، تو اس کو جادو ٹونا سمجھتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں تو پھر وہ فوراً جاتے ہیں، کوئی دعا پوچھتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں، اور جب وہ وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ان سے وظیفہ پوچھتے ہیں، وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، عمل کرواتے ہیں، اسی طرح ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی جادو ٹونے کا یا نظر لگنے کا انکار کر رہا ہوں، نظر بھی لگتی ہے، جادو ٹونا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن ہر معاملے میں ذرا سی بھی نقصان ہوتا ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ کسی نے بندش لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا سمندر میں مچھلیاں ہوں، ساری چیزوں کو رزق دینے والا اللہ ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح صبح خالی پیٹ اپنے آشیانے سے باہر نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے گھر واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھی رزق دے رہا ہے، تو سب کا رزق لکھا ہوا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے۔ تو پہلے ہم کو اپنی کوتاہی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اور ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سب وظیفہ پڑھتے ہیں، اور وظیفے کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرائض کو چھوڑ کر کے وظیفے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، صرف وظیفہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، نہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ وہ حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کبھی بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حرام تو نہیں ہے۔ کہیں آپ کوئی حرام کام کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان ساری چیزوں سے بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، حلال چیز کو اختیار کرنا ہوگا، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد جو وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ پڑھیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے وظیفہ پوچھتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں، اس کے بعد آپ کیا کریں، پھر جو وظیفہ ہے وہ پڑھیں۔ تو میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن آپ یہ بات کا دھیان رکھیں کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے آپ کو بچنا ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اسکرین پر وہ دعا آ رہی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں، اور فری ٹائم آپ یا رزاق یا رزاق یا رزاق اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنا رزق لکھا ہے وہ آپ کو اتنا مل کر رہے گا۔ پریشان نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور فرائض کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔